mix. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے حد احسان ہے ہم پر، جس کی توفیق سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ العظیم آج ہم چھٹا سپارہ اور ساتویں کا ایک ربع، ایک کوارٹر مکمل کریں گے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بری بات کا اعلان کیا جائے مگر مظلوم آدمی سے، اور اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت ہماری رہنمائی فرما رہا ہے کہ بری بات سے مراد گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، دوسروں کے عیب بیان کرنا، برائیاں بیان کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ مگر ہاں، اگر کسی آدمی کے ساتھ ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے یا چوری ہو جائے تو وہ بیان کرے کہ فلاں نے میرا مال چرا لیا ہے، غصب کر لیا ہے، یا مجھے نقصان پہنچایا ہے، مجھے تکلیف دی ہے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عام بندوں کی غیبتیں کرنا، چغلی کھانا، چغل خوری کرنا، عیب تلاشی کرنا، عیب جوئی کرنا، اور دوسروں کو ستانا اور برملا برائی کرنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت خوب سنتا اور جانتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگر تم نیکی کا کام اعلانیہ کرو گے یا پھر چھپ کر کرو گے یا کسی کی برائی سے درگزر کر دو گے تو بے شک اللہ رب العزت بڑی قدرت والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ نیکی کا کام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، چاہے اعلان کر کے، چاہے پوشیدہ طور پر کسی کی مدد کرنا، کسی کی ضروریات کو پورا کرنا، دین خدا کے لیے قربانی دینا، انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنا، چاہے بندے اس کا ہمیں اجر دیں یا نہ دیں، لیکن جس اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس اللہ کو ہر شے کی خبر ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، جو دوسروں کی برائی سے درگزر کرے گا، کسی نے تکلیف پہنچائی، غم پہنچایا، نقصان پہنچایا، پریشان کیا، اگر ایک آدمی اس کو معاف کر دے گا، اس کی تکلیف پہنچانے کے عمل سے درگزر کر دے گا اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا اور مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یہاں پر کہ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو معاف کریں، دوسروں سے کی برائی کے بدلے میں بھلائی کریں۔ کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہم اچھا سلوک کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے طریقہ کار سے کسی کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور نقصان ہماری وجہ سے کسی کو نہ پہنچے۔
اور اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین یہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، تو ایک آدمی آپ کی شان میں زبان درازی کرتا رہا، اس نے بار بار بری باتیں کی، آپ کئی بار خاموش رہے مگر وہ شخص باز نہ آیا، تو آخر ایک بار آپ نے اس کو جواب دے دیا۔ تو جب آپ نے جواب دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ شخص مجھ کو برا بلا کہتا رہا، میری برائی بیان کرتا رہا، تو حضور نے کچھ نہ فرمایا، میں نے صرف ایک بار جواب دیا تو آقا آپ ناراض ہو کر یہاں سے چل پڑے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جب تو خاموش تھا تو تیری طرف سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا تھا، وہ جواب دے رہا تھا، اور جو ہی تو نے اس بندے برا بلا کہنے والے کو جو تجھے تکلیف دے رہا تھا، تیری شان میں زبان درازی کر رہا تھا، جب تو نے اس کو جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک بڑا خاص سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ جب کسی بندے کو ناجائز ستایا جائے، تکلیف دی جائے، غم پہنچایا جائے، برا بھلا کہا جائے، اگر وہ خاموش رہے تو اللہ اس کو اس پر اجر بھی عطا کرتا ہے، اور اس کی طرف سے اللہ کے فرشتے اس برا کہنے والے کو جواب دیتے ہیں، اور جو ہی بندہ پھر بدلے میں جواب دینا شروع کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر شیطان اس محفل اور اس مجلس میں آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک اور نشانی بتائی، جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کریں، اور وہ جب ان سے کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے، ایسے لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ کفر کے بیچ کی کوئی راہ نکالیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے ایمان لانے میں۔ اللہ اپنے رسولوں کو چنتا ہے، اللہ کے رسول اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک ایسے ہی پہنچاتے ہیں جیسے انہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہ ان میں سے کسی کے بھی درمیان تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو عنقریب اللہ ان کا اجر، ان کا بدلہ دے گا، ان کے اعمال کا انعام دے گا، اور اللہ رب العزت بڑا ہی بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت آگے اسی چھٹے سپارے میں ایک آیہ مبارکہ میں، آیہ مبارکہ نمبر 157 ہے، اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ تھے یا جو بھٹک چکے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے انہوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہیں سولی پر لٹکایا، جس طرح کے موجود ہے۔ ان میں مشہور و معروف ہے کہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، پھر دفنایا گیا، پھر زندہ ہوئے اور اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ عقیدہ بیان کیا کہ جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو ہم نے پھانسی دے دی، انہوں نے غلط کہا۔ انہوں نے نہ ان کو پھانسی قتل کیا ہے، نہ سولی پر لٹکایا ہے، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک اور بنا دیا گیا۔ مطلب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے
گھر میں داخل ہوئے جہاں پر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو جو جاسوس تھا بتانے والا، اللہ نے اس کو پیغمبر عیسیٰ کے شبیہ بنا دیا، اور ان ظالموں نے اسے جا کر اپنے ہی جاسوس کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آسمانوں پر اٹھا لیا، بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ چونکہ اللہ کی حکمتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی یہ اللہ کی حکمتوں کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتا۔ وہ مالک کل ہے، وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ مارنے والوں سے زیادہ بچانا جانتا ہے۔ جسے اللہ رب العزت اپنی حفاظت عطا فرمائے، اسے کوئی دنیا کی طاقت نہ مٹا سکتی ہے، نہ مار سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جیسے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگ پھانسی دینے کے لیے اور سولی پر لٹکانے کے لیے، قید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جانے لگے، تو جس گھر میں تھے اللہ نے انہیں ایسے محفوظ کر کے بچا لیا اور آسمانوں پر اٹھا لیا کہ دشمنوں کو خبر بھی نہ ہوئی، اور جاسوس خود پھانسی کے گھاٹ اتر گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے میں بڑا حکیم ہوں، میری حکمتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، میں جسے بچانا چاہوں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اللہ رب العزت قرآن کریم میں انہی مقامات پر اس عقیدے کی بھی نفی کرتا ہے کہ خدا تین ہیں، جیسے بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدہ مریم، سیدنا عیسیٰ اور اللہ رب العزت تین مل کر ایک خدا بنتے ہیں، اور بعضوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بھی ان کے مختلف فرقے ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت اور روح القدس یہ ایک خدا ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے عقیدے کی قرآن کریم میں نفی فرما دی، اور اللہ نے فرمایا ایسا عقیدہ رکھنے والے کھلی گمراہی میں ہیں، اور موت سے پہلے جب موت کا فرشتہ ان کے سامنے آتا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم غلط رستے پر تھے، ہم ہدایت سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر، عیسیٰ کے خدا پر، لیکن اللہ فرماتا ہے اس وقت ان کا ایمان لانا، اس وقت ان کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا برگزیدہ بندہ تسلیم کرنا، یہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم کے سورہ النساء پارہ نمبر 6 کی آیہ مبارکہ نمبر 170 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ ایک رسول آ چکا ہے، بس تم اس پر ایمان لو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اگر تم انکار کرو گے تو زمین و آسمان کی ساری ملکیت اور سارے خزانے اور جو کچھ ان میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت ہر شے کو جاننے والا، زیادہ علم رکھنے والا، ذرے ذرے کی پہچان رکھنے والا، ہر ارادے سے باخبر اور بڑی حکمتوں والا ہے، بڑی دانائی والا ہے، بڑے رازوں والا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف آؤ اور اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنو، وہ اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے رسول حضرت مریم علیہ السلام جو پاک دامن ہیں ان کے بیٹے، اور اللہ کا کلمہ ہیں جو اللہ نے حضرت مریم کی طرف بھیجا ہے، اور اللہ کی ایک خاص نشانی ہے، اسپیشل روح ہیں، اللہ نے ان میں روح پھونکی ہے۔ اور اللہ رب العزت پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور تین خداؤں کو یا زیادہ خداؤں کو نہ مانو، خدا ایک ہی ہے، تم اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بے شک اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو
کچھ زمینوں میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اللہ رب العزت کافی ہے آپ سب کے لیے کارساز۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے نفرت نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے جو مقربون ہیں وہ نفرت کرتے ہیں اللہ کا بندہ ہونے سے، بلکہ جو اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی بندگی سے نفرت کرے اور تکبر کرے، ایسے تمام لوگوں کو اللہ قیامت کے دن ایک ہی طرف اپنی طرف ہانکے گا، اور اس وقت وہ پچھتائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اللہ رب العزت ان کو پورا پورا بدلہ دے گا، اور اللہ اپنے فضل میں انہیں اضافہ کر کے عطا کرے گا۔ جو مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، برائی سے بچنا، اللہ کی توہین سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کے احکامات کی پیروی میں کمی کوتاہی کرنے سے بچنا، اور اللہ کے انبیاء کی توہین کرنے سے بچنا، اللہ کے انبیاء کی اہانت کرنے سے بچنا، یہ ہم پر لازم ہے۔ جو آدمی اللہ کے انبیاء سے پیار کرتا ہے، اللہ کا ادب کرتا ہے، حیا کرتا ہے، نبیوں کی تعظیم کرتا ہے، ان کی توقیر کرتا ہے، انبیاء کے رستے پہ چلتا ہے، حضور کی اہل بیت کے رستے پہ چلتا ہے، حضور کے پیارے اصحاب کے رستے پہ چلتا ہے، نیکوکار لوگوں کے، صالحین کے، بزرگان دین کے، اولیاء اللہ کے نیک برگزیدہ چنے ہوئے لوگوں کے رستے پہ چلتا ہے، اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے انعام سے مالا مال کرتا ہے۔ اور جو نفرت کرتا ہے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ ان کو سخت قسم کا عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے علاوہ نہ کسی کو مددگار پائیں گے اور نہ ہی کسی کو اپنا حمایتی پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لوگو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، اور واضح دلیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، حضور کی شان ہے، حضور کی شخصیت ہے جو بے حساب کاؤنٹ لیس اور لامحدود معجزات لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بند مٹھی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بند مٹھی سے کافر ابو جہل کی بند مٹھی میں آقا نے اشارہ کیا تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے پلٹ کر واپس آ گیا، اور انہوں نے اپنی نماز عصر وقت پر ادا کی، قضا نہ کی، اور پھر آقا کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخت آئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دی، جانوروں نے آ کر حضور کو سجدہ کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر اور کنکر یہ کلمہ اور صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، جیسے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا میں ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جب میں مدینے میں جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باہر نکلتا تھا تو وہ پتھر وہ کنکریاں بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیتے تھے، جنگل کے جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیتے تھے۔ کتنا مشہور واقعہ ہے استوانہ حنانہ کا، وہ کھجور کا سوکھا تنا جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر جمعے کے دن خطاب فرماتے تھے۔ قاضی ایاز نے بھی اس کا الشفا میں نقل کیا، امام سیوطی نے اپنی الخصائص میں نقل کیا۔ تو جس جمعے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر بنایا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تنے کو چھوڑ دیا تو وہ تنا بچوں کی طرح حضور کی جدائی میں رونے لگا، سوکھا ہوا تنا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگو
تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل آ گئی، حضور کی ذات کی صورت میں، حضور کے معجزات کی صورت میں، حضور کی شانوں کی صورت میں، حضور کے کمالات کی صورت میں، حضور کے مقام عالی کی صورت میں کہ ان کے پسینے سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ مکھی کبھی ان کے جسم پاک پر نہ بیٹھی، اللہ نے ان کا سایہ نہ پیدا کیا کہ سائے کی بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ شانیں ہیں اللہ کے محبوب کی، یہ معجزات ہیں اللہ کے محبوب کے، اور اللہ نے فرمایا یہ بڑی بڑی تمہارے لیے شانیں آ چکی ہیں خدا کی طرف سے، بڑی برہان اور دلیلیں اور دلیل آ چکی ہے نبی پاک کی صورت میں تمہارے پاس۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا ہے جو قرآن کریم کی صورت میں ہے، جو اللہ کے پاک کلام کی صورت میں ہے، کہ دنیا کے سارے جنات مل جائیں، سارے انسان مل جائیں، سارے عقل مند و دانا مل جائیں، سارے اہل زبان مل جائیں تو قرآن کی ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی نہیں لا سکتے۔ یقیناً یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے جس نے ساری کائنات کو حسن دے کر پیدا کیا ہے، اور ساری کائنات کو اپنی وحدانیت کا اعلان کروانے کے لیے اور اپنے رسولوں کی ذات مبارکہ پر ایمان لانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگلی آیہ مبارکہ میں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، اور اللہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا، جو راہ خدا کی ہے، جو راہ اس کے مصطفیٰ کی ہے، صراط مستقیم دکھائے گا۔ اور صراط مستقیم نبی پاک کے کزن اور قرآن کے پہلے مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صراط مستقیم رسول اللہ کی ذات ہے، سیدھی راہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے، اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ اور پھر سورہ النساء کی آخری آیہ مبارکہ میں 6 سپارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یہ لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ فتویٰ دیں، اور آپ فرما دیجئے کلالہ کے حوالے سے اللہ نے تمہیں فتویٰ دیا ہے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جو مر جائے یا جس کی موت کا وقت آ جائے تو اس کی اولاد آگے نہ ہو، اس کا بیٹا نہ ہو، اس کے آگے اس کے نسب کو جاری رکھنے کے لیے اس کے بچوں میں سے نہ ہو، نہ اس کا والد زندہ ہو، والد بھی فوت ہو چکا ہو، اولاد بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو۔ تو اس کے حوالے سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا یہ وراثت کا مسئلہ کیا ہے، یعنی اس کی میراث اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی جائیداد وارثوں میں تقسیم کیسے ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں وراثت کے احکامات پھر بیان فرمائے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، یہ آیت مبارکہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ وہ بیمار تھے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرما کر آب وضو جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا وہ حضرت جابر کی آنکھوں پر پھینکا، اپنے وضو کا بچا ہوا پانی تبرک کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ کے چہرے پر وہ پانی پھینکا تو حضرت جابر کی آنکھ کھل گئی۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، اور داؤد کی بھی روایت ہے کہ حضرت جابر کی آنکھ کھل گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کی طرف دیکھا، جابر نے حضور کی طرف دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ اچانک چہرہ مصطفیٰ ان کے سامنے ہے، اس سے بڑھ کر ان کے لیے اور خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں، یعنی میں اپنے مال کی تقسیم کیسے کروں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت فرما دیا اے جابر میرے علم میں تمہاری
فوت اس بیماری سے نہیں ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتانا اور حضرت جابر کا اس بیماری سے فوت نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں۔ ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی کی برکت سے بے ہوش حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوش میں آ جاتے ہیں، اور پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جابر اس بیماری سے تمہاری موت واقع نہ ہوگی، اور واقع ہوئی بھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے، انہوں نے حضرت جابر کی رہنمائی بھی فرما دی۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ بزرگان دین کے تبرکات اور ان کی دوائیں اور ان سے خیر و برکات لینا یہ خیر و برکات کے بڑے کاموں میں سے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی اس نص سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے بابرکت پانی کا وہ فیض جو حضرت جابر کو ملا، اللہ اس کی فیض یابی سے ہمیں بھی فیض یاب فرمائے۔ خواتین و حضرات، رمضان ریڈیو کی